السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویژن اور میں ہوں سمیرہ نذیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب، سجادہ نشین دربار بری سرکار، جانشین دربار عالیہ رت ہوتر شریف۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ سر، ماضی میں جو کرونا وائرس آیا اس کی وجہ سے مساجد میں فاصلہ رکھا گیا، کیا یہ دینی نقطہ نظر سے ٹھیک تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ہمارا دین اسلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ بڑا واضح قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نرمی کا کرنے کا کہا ہے، یہ اپنی عبادات کے علاوہ اپنی عبادات کے لیے بھی کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دیگر دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی کہا ہے۔ تو جب ایک وبا ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس سے لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اس پہ تو تقریباً جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں ان سب کا یہی موقف رہا ہے کہ اس میں فاصلہ رکھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ جب مساجد میں لوگ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور اس بیماری یا وبا کو لے کے جو ایک حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو اکثر اوقات لوگوں کے منہ سے کچھ ایسی چیز باہر نکلتی ہے، تھوک نکلتا ہے، وہ کسی پہ گرتا ہے تو یہ اس سے پھیلتی ہے۔ کچھ نہ کچھ جب تک ایک باڈی سے کوئی فزیکلی کوئی چیز دوسرے پہ نہیں جائے گی اس سے نہیں پھیلنا۔ ایئر بورن یہ نہیں ہے، ہوا کے ذریعے نہیں جاتا۔ اس میں ایسے لوگ جن کو کچھ تکلیف تھی، کھانسی تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا تو ان کے لیے ایک ایس او پیز بن سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو آنے سے روکیں۔ اگر کسی کو کھانسی ہے تو ماسک پہن لے، تو اگر اس میں اگر تھوڑا فاصلہ بھی رکھا جاتا تو میرا نہیں خیال کہ اس بیماری کے کوئی پھیلنے کا چانس تھا اسے۔ اور یہی دیکھا گیا کہ الحمدللہ مساجد میں کوئی ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن چونکہ مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کے اپنے علماء ہیں، انہوں نے دین کو اپنے طریقے سے پڑھا ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے فیصلے کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ فاصلہ بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کسی نے کہا فاصلہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں ہوتی ہے ایسے میں۔ کئی ایسے مکاتب ہیں، میں بغیر کسی کا نام لیے، انہوں نے کہا کہ ایسی وبا کے دور میں نماز کو کینسل ہی کر دینا چاہیے، آپ گھروں میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تو یعنی کہ مختلف آراء ہیں اس میں، لیکن جو ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم تمام جو علماء ہیں ان کی ان آراء کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اپنا ایک طریقہ کار نقطہ نظر ہے۔ اس کے مطابق یہ کہ جو بھی وبا ہے آپ اس کی پریکاشن ضرور لیں، اگر وہ کسی کو ہوگی یا وہ علاج معالجے کی طرف بھی جائے، لیکن اس کے لیے اگر تو آپ باقی اپنی تمام ایکٹیویٹیز کینسل کر رہے ہیں تو پھر آپ نماز کی ایکٹیویٹی کو بھی کینسل کرنے کے لیے کوئی دلیل رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ماضی میں ہوا کہ بہت سی چیزیں کھلی رہیں، معاملات دنیا کے چلتے رہے، لیکن ایک مساجد کو کہا گیا کہ آپ جو ہے گیپ کو یقینی بنائیں، تو ایسے میں ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا گیپ نہ ہو۔ اگر آپ نے مساجد میں گیپ لانا ہے تو آپ دیگر جگہ پہ بھی لے کے آئیں، لیکن ماضی میں دیکھا گیا کہ جو مارکیٹس ہیں وہ کھلی رہیں، وہاں پر جو نظام زندگی چلتا رہا۔ تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ دین میں سختی نہیں ہے، لہٰذا انسان اپنی آسانی کے لیے حضور علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ، چونکہ ہمارے یہاں پر تو پکی گلیاں ہیں، پکے معاملات ہیں، تو حضور علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ تیز بارش لگ پڑی، تو چونکہ اس ٹائم پہ ایسے معاملات نہیں تھے، تو مدینہ شریف کی کچی گلیاں تھیں، تو ممبر سے اذان دی جاتی تھی، مائک والا سسٹم نہیں تھا۔ تو جب اذان دی گئی تو حضور علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ آج آپ صلاۃ فی بیوتکم کے الفاظ جو ہے اس میں ایڈ کریں، جو لوگوں کے لیے بڑے تعجب کا باعث بھی تھے اور نئے بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز اپنے گھروں میں رہ کر ادا کریں۔ ویسے تو حی علی الصلاۃ بولا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آئیں، لیکن اس دن یہ الفاظ ادا کیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک صرف بارش کو لے کر اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آلٹر کر دیا اس کو، تو لوگوں کو گھر پہ رہنے کا کہا گیا،
تو جب اتنی نرمی موجود ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ نرمی دکھائیں. گیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نیت ہوتی ہے, آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. آپ گھر میں بھی تو اکیلے نماز ادا کرتے ہیں, تو اگر گیپ ہو جائے گا اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ ایک بات جماعت نماز کا طریقہ کار ہے کہ آپ شانوں کے ساتھ شانہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, ایک یونٹی نظر آتی ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اسلام کا جو اصل اساس تھی اس سے ہم دور ہو گئے ہیں. باجماعت نماز کا ایک مقصد تھا کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کریں گے. جس دن کوئی مسلمان نہیں آئے گا تو ہم اس کی جا کے تیمارداری بھی کریں گے, اس سے پوچھیں گے بھی کیا مسئلہ تھا. ہم نے بدقسمتی سے وہ چیزیں چھوڑ دیں, البتہ ہم اس گیپ کے چکر میں ضرور پڑ گئے. تو لا اکراہ فی الدین ہے, دین میں سختی نہیں ہے. ابھی فرقہ وارانہ لہر چل رہی ہے, تو اس کے تدارک کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ اس کے تدارک کی اگر میں بات کروں گا تو یہ چیز آپ لوگوں پہ بھی چلی جائے گی. جیسے آپ لوگوں کا بھی کوئی نہ کوئی چینل یوٹیوب ہوگا یا ویب بیسڈ چینل ہوگا. میں نے ایک سجیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو دی تھی کہ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز نے, جو سوشل میڈیا چینلز بنائے گئے ہیں مختلف علماء کی طرف سے, مشائخ کی طرف سے, ان کو یا تو بین کر دیں, تو یا تو ان کے کانٹینٹس کو بین کر دیں, کہ آپ کا ایک فلٹریشن کا سسٹم ہو کہ جو ان کا بیان آئے آپ اس کو فلٹر کریں اور دیکھیں کہ یہ معاشرے میں مزید بگاڑ تو پیدا نہیں کرے گا. تو اگر ایسی چیزیں تو پھر آپ اس کو روک دیں. ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. جب دین کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو ہم مختلف جو کتب ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں, کہ جو کتاب مبین کتاب اللہ ہے اس کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں. واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ جو لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ کرو, تو یہ کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ, یہی لوگ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہیں. تو ابھی جو ہمارا یہ جو سوشل میڈیا نا, یہ فساد کا باعث بن رہا ہے. مشائخ ہیں, علماء ہیں, خطبہ ہیں, انہوں نے ایک بڑا ایزی سورس آف انکم بنا لیا ہے. یہ اپنے حجروں میں بیٹھتے ہیں, وہاں پر ان کا پورا ایک میڈیا کا سیٹ اپ موجود ہے, اور اچھے خاصے انہوں نے ایکسپینڈیچرز کر کے وہ میڈیا کا ایک پورا سسٹم بنایا ہے. وہاں پر بیٹھ کے یہ سارا دن اپنے بیانات اپلوڈ کرتے ہیں, اور ان جتنے بیانات وہ زیادہ اپلوڈ کریں گے اتنے زیادہ انکم جنریشن ہوگا. تو یہ اب سورس آف انکم بن گیا. تو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا تھا کہ اس سورس آف انکم کو, جو ہمارے ملک کے بھی خلاف جا رہا ہے اور جو ہمارے دین کی جو اصل اساس ہے اس کے بھی خلاف جا رہا ہے, تو اس سورس آف انکم کو نگیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو ڈسکریج کیا جائے, اس کو بند کیا جائے. اگر یہ بند نہیں ہوتا تو کم از کم اس کے اوپر کوئی فلٹر لگایا جائے. ٹھیک ہے, کہ صرف اچھی چیز کو عوام تک آنے دیا جائے. فرقہ وارانہ فساد پھیلتا کیوں ہے؟ جب آپ ایک دی گئی لائن آف ایکشن سے ہٹ جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایک بات دے دی ہے قرآن کریم کی صورت پہ کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. ہم نے کہا نہیں, ایک فرقے نے کہا یہ جو ہم راستہ بتا رہے ہیں یہ صحیح ہے, دوسرے نے کہا یہ راستہ بتا رہے ہیں صحیح ہے. میں نے اپنا ایک بیان اپلوڈ کروایا تو اس کے اوپر وہ قرآن کی روشنی میں تھا, میں نے قرآنی آیات سے اس کو سپورٹ کیا. تو مجھے ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو حدیث سے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے کہا یار قرآن پہلے ہے یا حدیث پہلے ہے؟ تو وہ اس چیز کے اوپر آبجیکشن کر رہے تھے کہ آپ اس قرآن کی آیا کو بجائے سپورٹیو ایلیمنٹ کے استعمال کرنے کے آپ حدیث سے سپورٹ کریں. حالانکہ بڑا واضح قرآن میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں. یہ چند چیزیں جو ہمیں اس ٹائم انہیں بالکل ہینڈ کف کر دی ہے. ہم اس فرقہ وارانہ جو ایک تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے, ہم اس کو روک نہیں پا رہے. ابھی کراچی میں جو ہے ہمارے ایک دین عالم مولانا عادل خان صاحب کو قتل کیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دیں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ معاشرے میں بگاڑ یا فساد پیدا کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے. ابھی شاید حال ہی کے دنوں میں انہیں کچھ کسی
کانفرنس میں شرکت کی تھی، وہاں پر کوئی تقریر کی تھی انہوں نے. تو اب یہ ہوگا کیا کہ ان کا جس فرقے سے تعلق ہے اس فرقے کے لوگ دوسرے فرقے والوں پہ یہ الزام رکھیں گے کہ یہ ان کی طرف سے کیا گیا، جبکہ اس میں تھوڑی سی ہمیں بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر اوقات ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا معاملہ ہو تو ایک فرقہ اٹھ کے دوسرے پہ بلیم شروع کرتا ہے. تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ایسے بھی عناصر موجود ہیں کہ جو دو لوگوں کو لڑوا کر خود ان کے اوپر اپنی اجارہ داری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اپنے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ دیا گیا تھا جب انگریز اس ملک پہ حکومت کرنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کانسیپٹ یہ دیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کریں، کہ دو مختلف صوبے یا جو ڈویژنز تھے ان کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیں تو ایک بھی آپ کے پاس آئے گا، دوسرا بھی آپ کے پاس آئے گا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو یہ جو مسلک کی اینک ہے نا، اس کو اتار کے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلک کی اختلاف میں پڑے رہیں اور کوئی تیسرا فرد آ کے اس کا فائدہ اٹھا دے، اور یقیناً ہو بھی ایسا رہا ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا اس میں قطعاً مجھے کوئی کسی دوسرے مسلک کی جانب سے معاملہ نہیں لگ رہا، یہ خالصتاً ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں جو ہمارے ملک میں امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے جو علماء خطبہ اور مشائخ عظام ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پیروکاروں کی جو توجہ ہے وہ اس طرح بھی دلائیں. یہ نہیں کہ کوئی واقعہ ہوا تو فوراً سے کہیں یہ فلاں فرقے والے نے کیا. تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھ لیں، کچھ انٹرنیشنل ایسے انسٹنکٹس بھی ہیں جو ہمیں آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں. آگے ہم لوگ اس آگ میں جھلسے پڑیں تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ایک براڈ کینوس پہ دیکھا جائے.